جی السلام علیکم۔ دھوکے باز انسان خود آپ کی زندگی سے نکل جائے گا اور ایسے نکلے گا کہ جس طرح ہم آٹے میں سے بال نکالتے ہیں نا، تو وہ جس طرح ایسے آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا، آپ کو اگلا بندہ پتہ ہی نہیں لگنے دے گا اور وہ آپ کی زندگی سے آؤٹ ہو جائے گا۔ آپ کوئی اس طرح کا کوئی الٹرا ساؤنڈ تو ہے نہیں کہ ہم کسی کی نیت کا الٹرا ساؤنڈ کر لیں کہ جس بندے کے ساتھ ہم ریلیشن شپ میں ہیں اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، یہ کتنا ہمارے ساتھ لوائل ہے، کتنا ہمارے ساتھ لوائل نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کر رہا ہے یا لائف ٹائم ہمیں اپنانا چاہتا ہے۔ تو وہ سٹارٹنگ میں پتہ نہیں لگتا اور سم ٹائم کئی سالوں کے بعد ہی پتہ نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس طرح کی سچویشن نہیں بنی ہوتی، اور کہیں نہ کہیں ہم خود بھی اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لیتے ہیں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے تھے کہ نہیں یہ جو بندہ باتیں بتا رہا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، تو ہم اگلے بندے کے اوپر بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لوگ دھوکہ تب کھاتے ہیں کہ جب وہ جس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا، جس طرح وہ سوچتے ہیں، جس طرح کی سائیکالوجی ان کی اپنی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی سائیکالوجی ویسی ہے، جس طرح میں سوچتا ہوں ساری دنیا ہی ویسا سوچتی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بندے کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ہر بندے کا بیک گراؤنڈ، ہر بندے کے پیرنٹس، ہر بندے کے لائف کے ایکسپیرینسز وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ جو کچھ آپ نے لائف میں سیکھا ہے، جس بیک گراؤنڈ میں، جس انوائرمنٹ میں آپ کی گروتھ ہوئی ہے، تو سب لوگوں کی مختلف بیک گراؤنڈ سے ان کی گروتھ ہوئی ہے۔ ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ریلیشن شپ کے بارے میں، اس کو آپ نہیں توڑ سکتے۔ اور کئی لوگوں کی جو فطرت ہوتی ہے، آپ ان کی فطرت کو نہیں بدل سکتے۔ کئی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھی تعلق بناتے ہیں، وہ وہاں پر اپنا مفاد سوچتے ہیں۔ وہ پہلے دیکھتے ہیں، لوگوں کو پہلے آبزرو کرتے ہیں کہ یہ بندہ میرے کام کا ہے، اس بندے سے میں اپنا مفاد نکال سکتا ہوں۔ وہ مفاد فزیکلی، فائنینشلی، ایموشنلی کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے سے ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے کام کا ہے، تب وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں، ادروائز نہیں بناتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگوں کی فطرت ہے۔ لیکن ایک چیز، ایک پوائنٹ، ایک بات، آپ میل ہیں، آپ فیمیل ہیں، اگر آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے اور اسی کی بیس پر اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو آگے کنٹینیو کریں گے، تو بڑے کم چانسز ہوں گے، بہت کم، کہ اگلا بندہ وہ آپ کے ساتھ چیٹ کر جائے۔ تھوڑا سا اگر آپ سمارٹ مائنڈ سے آپ اگلے بندے کی ساری ہیبٹس کو آبزرو کریں گے، اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جانی ہیں۔ پھر وہی اگین بات کہ جب آپ خود کو دھوکہ دینا چاہیں تو پھر تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن جب آپ خود کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، خود کے ساتھ سچ بولیں گے، تو پھر کوئی بندہ آپ کے ساتھ چیٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی انسان جو آپ کی لائف میں آتا ہے اور کچھ عرصے تک آپ کا ریلیشن شپ چلتا ہے اور وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ لائف ٹائم رہنا ہے، میں آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، ایک عزت کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں، سوسائٹی کے سامنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور انہی باتوں میں سالوں تک ریلیشن شپ چلتا ہے، اور بہت سارے لوگ بہت کچھ قربان کر دیتے ہیں صرف اسی بیس پر کہ اگلا بندہ وہ ہمیں اپنا لے گا، اور جس طرح کی اس کی باتیں ہیں، جتنا وہ اوپن مائنڈڈ ہے، تو یقیناً ہماری زندگی بڑی خوشیوں بھری ہوگی۔ لیکن بہت سارے لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، ایکشن کچھ نہیں لیتے، عمل نہیں کرتے باتوں پر۔ جب وقت آتا ہے نا ڈیسیژن کرنے کا، ہزاروں بہانے آ جاتے ہیں ان کے پاس۔ فیملی نہیں مانتی، فائنینشیل کرائسس ہے، 1 سال اور دے دیں، بزنس میں لاس ہے، جاب نہیں مل رہی، پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، 101 بہانہ۔ ٹھیک ہے، تب جا کر آپ کو ہوش آتی ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ تو میں نے اتنی زندگی گزار دی ہے، تو پھر اب یہ سب کیسے چلے گا؟ ایک لائن، ایک بات اگر آپ پہلے دن سے اس کے اوپر اگلے بندے کو فورس کرنے لگ جائیں، مطلب جب بھی آپ کی بات چیت ہو تو ایک ہی بات جب آپ میرج کی کریں گے، جب اگلا بندہ آپ کے ساتھ بات چیت کرو، آپ حال احوال پوچھنے کے بعد، تھوڑی بات چیت کرنے کے بعد، روزانہ کی بنیاد پر میرج میرج میرج، اگر کوئی
مین ریزن ہے، کوئی بڑی ریزن ہے کہ وہ بندہ ابھی نہیں کر سکتا، تو کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ فیملیز کو تو بتائیں، اس کی فیملیز کو بھی پتہ ہو، آپ کی فیملی کو بھی پتہ ہو کہ جی یہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں، آپس کی ذات تک محدود نہ رکھیں، اگلے بندے کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ آپ کی فیملی کے ساتھ وہ اپنی فیملی کا میٹ اپ کروائے اور ان کو بتائے۔ جب تک آپ اگلے بندے کو اس بات پر کنونس نہیں کر لیتے اور فیملیز کی دونوں میں جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی، بہت کم چانسز ہیں اس سوسائٹی میں کہ آپ کا ریلیشن شپ بن پائے گا یا نہیں، کیونکہ فیملیز کے اپنی کلچرز ہوتے ہیں، اپنا ان کا ایک کہہ لیجیے کہ رہنے سہنے کا انداز ہوتا ہے، تو بعد میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جب دونوں فیملی ایگری ہو جائیں، خوش ہو جائیں، پھر آپ کو تھوڑی بہت تسلی ہو جانی چاہیے کہ یہ ریلیشن شپ بن سکتا ہے، لیکن جب تک نہ بنے اس وقت تک آپ نے آنکھیں بند کر کے اس بندے کے ساتھ سب کچھ شیئر نہیں کرنا، تب تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے جب تک کہ آپ کا آفیشیل ریلیشن شپ نہ بن پائے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز پر آپ نے اگلے بندے کو قائل ضرور کرنا ہے، اگر تو وہ لائل ہوگا تو وہ آپ کے کہنے سے پہلے ہی ایکشن لے لے گا، لیکن اگر اس کی نیت، اس کا ارادہ کوئی ایسا نہ ہوا، جب آپ اس کو بار بار یہ باتیں سنائیں گے نا، بار بار آپ کی زبان سے وہ یہ الفاظ سنیں گا میرج فیملی، تو وہ خود ہی سائڈ مار دے گا، وہ کہے گا کہ یار اس کا مائنڈ سیٹ وہ بلکہ آپ کے اوپر تانا مارے گا کہ آپ بہت چھوٹی سوچ کے مالک ہیں۔ پہلے بندہ فرینڈ شپ کرتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بعد میں اتنا بڑا ڈیسیژن وہ اتنی جلدی میں، تو وہ آپ کے اوپر سارا جو ہے وہ ملبہ آپ کے اوپر پھینک کر وہ خود بری ذمہ ہو جائے گا، وہ خود آپ کی زندگی سے نکل جائے گا، لیکن آپ نے اس بندے کی بات مائنڈ میں نہیں رکھنی، بلکہ ایک ہی چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ لوائل نہیں تھا، لوائل ہوتا تو وہ اس طرح ریلیشن شپ نہ بناتا، بلکہ کھل کر اپنی فیملی کے سامنے مجھے انٹروڈیوس کرواتا، اپنی فیملی میں میری عزت کرواتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ میرے لیے بیسٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ کسی اور سچویشن میں پھنسے پڑے ہیں اور مجھ سے پرسنلی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کے اباؤٹ سیکشن میں میرا آفیشیل نمبر دیا گیا ہے، تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔